یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہود کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کو ایک تنبیہ فرمائی۔ جو آپ نے سنی یہود و نصارہ کے اوپر اللہ نے ذلت کا، رسوائی کا، بغض کا، عداوت کا عذاب نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس فرقہ پرستی کے عذاب سے، سزا سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک واضح ہدایت کا پیغام، ایک نور آ چکا ہے۔ اب اس کی اتباع کرو گے تمام قسم کے ظلمات سے بچ جاؤ گے۔ اور فرمایا اس عظمت والے نبی کے پھر دو کام میں آپ نے بہت ساری جو کمیاں بیشیاں کی اس کو بھی وہ واضح بیان کر دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ درگزر بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کے پاس ایک واضح کتاب، نور والی کتاب ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے۔ اس کتاب سے جڑ جاؤ گے تو عذاب سے بچو گے، نہیں تو عذاب سے بچنے کی صورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے آپ نے سنا عیسائیوں سے بات کی تھی، اس سے پہلے یہودیوں سے 2 دن بات ہوئی۔ آج فرمایا یا اہل الکتاب، او کتاب والو، چاہے وہ تورات والے ہو، چاہے انجیل والے ہو، چاہے قرآن والے ہو، قد جاء پکی باتیں آ چکا ہے کم تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول۔ ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ یبین، وہ رسول کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے سامنے، کثیرن بہت ساری وہ باتیں، کنتم تخفون جن کو تم چھپاتے تھے، من الکتاب تورات اور انجیل میں۔ اور وہ باتیں وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے جن کا بیان کرنا مصلحت شرعی تقاضا ہے۔ وَيَعْفُو، اور بہت ساری باتیں وہ درگزر کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، جن میں مصلحت نہیں چپ۔ تو پھر سنو، قد جاءکم، پکی باتیں آ چکا ہے، کم تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورن، ایک نور آ گیا، روشنی آ گئی، وہ کتاب مبین، یعنی کتاب واضح کھول کر بیان کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ یہدی، وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، یہدی ہدایت ملتی ہے، ہدایت دیتا ہے، بھی اس کتاب کے ذریعے سے، اللہ، اللہ، من، ان لوگوں کو، اتبع، جو اتباع کرتے ہیں، رضوانہ، اللہ کی رضا کی۔ اور اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو کس چیز کی؟ سبل السلام، سلامتی والے راستوں کی۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور اللہ ان کو نکال دے گا، من الظلمات، طرح طرح کے اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِي، اور اللہ ہدایت دے گا ان کو، ان لوگوں کو، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہود کی بات بھی ہوئی تھی، عیسائیوں کی بات بھی ہوئی تھی، پھر کل اسی ضمن میں مسلمانوں کی بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہود سے بھی پکا وعدہ یہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میری مدد، نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن وعدہ یہ پورا کرو، لئن اقمتم الصلاۃ، وہ بتا دیا تھا، انی معکم، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔
لئن اقمتم الصلاۃ کہ تم نمازوں کو صحیح قائم کرنا، وآتیتم الزکوٰۃ تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی میرے رسولوں پر اعتماد کر کے ایمان لاتے رہو، وعزرتموہ اور رسولوں کی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ کو قرض حسن زکوٰۃ کے علاوہ غریبوں یتیموں کو دین کو مالی تعاون کرنا ہے۔ اگر یہ کام کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں تمہاری خطائیں بھی مٹا دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن یہودیوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، آپ نے سنا تھا۔ تو جب وعدہ پورا نہیں کیا تو اللہ نے ان کو سزائیں دی تھیں، ایک کہ لعناہم فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، ہم نے ان پر لعنت اور پھٹکار نازل کر دی ہے، اپنی رحمت سے دور کیا۔ نمبر 2 وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، اب ان کو بدی نظر نہیں آتی، بریائی نظر نہیں آتی، بلائی نظر نہیں آتی، حیوان بن گئے تھے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا اسی وجہ سے پھر وہ تورات کو تبدیلیاں شروع کر دی، انہوں نے مرضی کی تورات بنانی شروع کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہ تو یہودیوں پر سزا ہوئی تھی۔ کل آپ نے عیسائیوں کی سزا کی، عیسائیوں کو بھی ہم نے کہا کہ ان وعدوں کو پورا کرو، انہوں نے کہا جی بالکل ہم کریں گے جی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہم مددگار ہیں، تورات کے مددگار ہیں، انجیل کے مددگار۔ لیکن بعد میں انہوں نے بھی کیا کیا، ان وعدوں کو بھول گئے۔ نماز کی کوئی پابندی نہیں، زکوٰۃ کی کوئی پابندی نہیں، سچے رسولوں کی اتباع، محمد الرسول اللہ کی شکل میں رسول آیا اس کی اتباع ہی نہیں کی ہے، اور دین کی مدد ہی نہیں کی ہے، اور اپنی انانیت میں آنے لگے تو فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان میں بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو ڈال دیا، اور فرقہ کر کے ان کو لڑانا شروع کر دیا ہے۔ وہ آپ نے کل تفصیل سنی تھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ نے فرما دیا امت محمدیہ کے لوگوں، یہودیوں نے یہ کام کیا، وعدہ چھوڑ کر ادھر ادھر ہوئے، میں نے ان کو بھی برباد کیا، عیسائیوں کو بھی فرقوں میں بٹا کر آپس میں لڑایا، ان کی زندگی اجیرن کر دیے۔ اور عیسائیوں کا آپ نے سنا تھا، ان کے بھی فرقے، کالا گورے کو نہیں مانتا، گورا کالے کو نہیں مانتا، رومن کیتھولک کو نہیں مانتا، کیتھولک رومن کو نہیں مانتا، الی آخری وہ کل آپ نے سنا۔ تو فرمایا تم بھی اگر اللہ کے ان وعدوں کو پورا نہیں کرو گے تو تمہیں بھی میں فرقے بنا کر آپس میں لڑا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے اندر بھی یہی حال ہے، جب احکام پورے نہیں کیے، آج مذہبی فرقے موجود، لسانی فرقے موجود، علاقائی فرقے موجود، ہر قسم کا فرقہ موجود، اللہ بچائے، اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پھٹکار ہے دین کو چھوڑنے کی، یہ وہ قرآن کو چھوڑنے کی، اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی پھٹکار ہے۔ عیسائیوں پر بھی آئی۔ آج اللہ نے تینوں طبقوں کو بتایا کہ یہودیوں تم نے وعدے نہیں نبھائے تھے، عیسائیوں وعدے نہیں نبھائے تھے، اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم رسول آ گیا، اور اس رسول کو ہم نے ایک روشن کتاب دی ہے، ایک کھلی کتاب دی ہے۔ آج اس کتاب کے ساتھ جڑو، اس سزا سے بچ جاؤ گے، اور یہ بغض سے، عداوت سے، ذلت سے، لعنت سے نکل جاؤ گے، نہیں تو لعنت اور ذلت تمہارا مقدر رہے گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ آج اللہ نے یہ وعدہ نبھایا کہ آؤ دوبارہ دین کی طرف، اور دین پہ آ جاؤ گے تو ذلت سے نکلو گے، دین پہ نہیں آؤ گے تو ذلیل ہوتے رہو گے۔ اس لیے اللہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر کیا، تمہارے اندر ایسا عظیم رسول آیا، اب اس رسول کے خادم بنو، اس کی اتباع کرو، اس کی لائی ہوئی شریعت کو مانو، اس کی لائی ہوئی کتاب، روشن کتاب، نور والی کتاب کو مانو۔ فرمایا اس کے لیے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، او کتاب والو، انجیل والو، تورات والو، قد جاءکم، پکی بات ہے تمہارے پاس آ چکا، رسولنا، ہمارا رسول، اللہ رسولنا
کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کے کہا میرا رسول ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جب میرا رسول اللہ بڑا، اللہ کا رسول بھی بڑا ہوگا۔ پھر اللہ کہتا ہے میرا رسول ہے، میرا بھیجا ہوا ہے۔ اور کام اس کا کیا ہے؟ اس رسول کا یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب، جو تورات میں انجیل میں تم بہت ساری چیزیں چھپاتے ہو نا، وہ نبی کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور یہ بات آپ نے یہودیوں کے احکام میں سنی تھی، یہودی بڑے ظالم تھے، بہت ساری چیزیں تورات میں چھپا لیتے تھے۔ بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور قانون ہوتا تھا، طبقاتی نظام تھا۔ وڈیروں کے لیے اور قانون، استثناء آ جاتا تھا، غریب پس جاتا تھا۔ یہ طبقاتی نظام تھا، جس طبقاتی نظام کا اثر ہمارے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس طبقاتی نظام کے ظلم سے بھی بچائے۔ قرآن اسلام کہتا ہے سب کے لیے ایک قانون، عدل، انصاف ہو۔ اور وہ چھپاتے کیا تھے؟ اس کی روایات میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ گئے یہودی، ان کے خاندانوں میں سے بڑے لوگوں نے، مالدار طبقے نے، وڈیرے طبقے نے، عورت اور مرد نے آپس میں منہ کالا کر دیا، زنا کر دیا، ہم ہو گئی بات، پکڑے گئے۔ پھر یہودی طبقے میں شور ہونے لگی کہ اس کی سزا کے لیے بات چلنے لگی۔ تو پادریوں سے بات ہوئی کہ سزا، کہتے سزا تو کہتے کوئی حل پادریوں بتا دو، جس طرح ادھر بھی آتے ہیں نا کبھی کبھی لوگ گڑبڑ کر کے مسئلہ، کہتے مولوی صاحب کوئی حل بتا دو، کوئی حل کر دے، آپ کو راضی کر لیں گے۔ او ہمیں نہ راضی کرو، خدا کا بندہ اللہ کو راضی کر، راضی اللہ کو۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے دین کی حفاظت رکھی ہوئی ہے۔ لوگ جتنا زور لگائے مسئلہ حق کا آتا ہے، کہتے ہیں چندے کی نہ ضرورت نہ عوض کی ضرورت، حق بات حق کی ہوگی۔ مدارس علماء کرام، مفتیان کرام مفت کا فتویٰ دیں گے حق کا، الحمدللہ۔ تو پادریوں کو کہا مسئلہ ہم آپ کو راضی کریں گے، کوئی مسئلہ، کوئی صورت بتاؤ۔ پادریوں نے کہا صورت ہمارے ذہن میں ایک ہی آتی ہے بچاؤ کی، کہ تورات کے مطابق فیصلہ نہ لو، پھنس جاؤ گے۔ محمد کے اوپر شریعت نازل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک اس کی شریعت میں یہ رجم کی سزا، سنسار پتھر مار کر ہلاک کرنے کی سزا نہیں آئی ہے۔ آپ ایسے کرو نا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے محمد کے پاس جاؤ کہ ہم فیصلہ محمد سے کرائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے بہانہ لگانے کے لیے، مسئلے کو، بڑوں کو بچانے کے لیے، وڈیروں کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مسجد نبی میں درس چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طلباء پڑھ رہے تھے، آ گئے۔ عبداللہ بن سلام جیسا عالم بھی بیٹھا ہوا جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا اور مسلمان ہو چکا تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں تھا۔ یہودی آ گئے، کیسے آئی جی؟ یہ آپ کے پاس فیصلہ لینے آئے، بڑے چرب اللسان میٹھے بن کر، جی آپ دیکھو آپ پر وحی آتی ہے، تمہارے پاس تورات ہے، تم یہودی ہو، تمہارے پاس تورات ہے، تورات کے مطابق فیصلہ کرو نا، میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اور نہ جی آپ دیکھو آپ پر وحی آتی ہے، نا جی آپ کے ہوتے ہوئے ہم فیصلے کیا کریں، اور وحی آتی تو مجھے نبی مانو، پھر غلامی کرو، اتباع کرو، نہ جی بس یہ بھی ہے، بس یہ آپ فیصلہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم، عقل تو دیا تھا، اعلیٰ قسم کا نبیوں کو عقل ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا تمہاری تورات میں مسئلہ نہیں ہے؟ یکدم پادری کا نہیں ہے، انکار کر گئے، چھپا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متجسسانہ نگاہ میں عبداللہ بن سلام کی طرف دیکھا، عبداللہ بن سلام نے آنکھوں سے بتا دیا ہے یا رسول اللہ، بتا دیا۔ نبی نے کہا لاؤ تورات کو، فیصلہ ہے، قاضی کی عدالت لگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لاؤ بھائی تورات کو کھولو، فلاں باب کھولو۔ پادریوں نے کتاب کھولی اور کتاب کے اوپر جہاں رجم کی آیتیں تھیں ایسے ہاتھ پادری نے رکھ دیا، کہا پڑھو، اوپر سے پڑھنا شروع کیا، ہاتھ والی جگہ چھوڑی، نیچے پڑھنے شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے اشارہ کیا یا رسول اللہ، ان کو کہو ارفع یدہ، آپ ہاتھ اٹھاؤ۔ نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، یہ کیا پڑھتے ہو؟ ہاتھ اٹھایا نا، اللہ اکبر، نیچے سے آیتیں نور کی طرح چمکنے لگ گئی۔
یہ نبی کا معجزہ تھا۔ نبی نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا چمک رہا ہے واضح، او ہو ہمیں نظر نہیں آیا، تعویلیں کر دی۔ فرمایا پڑھو اس کو، پڑھا تو اس میں سزا تھی کہ زنا کی سزا شادی شدہ مرد و عورت اس کو رجم ہے۔ نبی نے فرمایا فیصلہ میرے پاس لائے ہو نا، مجھے جج مانا ہے، اب فیصلہ میں ہی کروں گا، جج مان لیا تو تورات کے مطابق رجم کی سزا دونوں کو دو۔ نبی نے دونوں کو سزا دے دی، مسجد نبی سے باہر نکالا، دونوں پر حد لگا دی حرہ کی وادی میں۔ اور یہ وہ چھپاتے تھے، نبی نے کھول کر بتایا تورات میں موجود ہو، کیوں چھپاتے ہو؟ بے شمار احکام تورات میں رد و بدل والے، فرمائے ایسا عظیم نبی آیا، او یہودیوں تمہارے بڑوں کو یہ بچاتے ہیں، چھوٹوں کو مرواتے ہیں۔ نبی کھول کھول کر ہر حق کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایسا پیغمبر آ گیا، قد جاءکم رسول، ایسا نبی آ گیا، یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب، جو کتاب سے تم چھپاتے ان کو بتا دیتا ہے۔ اور بھی کتاب میں چھپاتا کر، پرسوں میں نے بتایا عیسائی کیا چھپاتے تھے، عیسائی بھی یہی کام کرنے لگے، تبدیلیاں قرآن انجیل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا، اس کو نکال دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، ہمارے قرآن نے بھی نقل کیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں بشارت دے رہا ہوں میرے بعد عظیم پیغمبر آنے والا ہے، رسولن عظیم پیغمبر آئے گا میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کی بات ماننا۔ انہوں نے اپنی انجیل سے احمد کا لفظ ہی نکال دیا، لیکن اللہ کا کرنا کیا لکھا، فارق کلید، اور فارق کلید کا وہی معنی ہے جو احمد کا ہے۔ غداری کی لیکن پھر پکڑے گئے، بعد میں انہوں نے فارق کلید نکالنا شروع کر دیا کہ ظالمو یہ کیا کرتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ان کی کتابوں میں تھی کہ نبی 10,000 کا لشکر لے کر آئے گا، عرب کو فتح کر دے گا۔ اور واقعتا نبی 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر آیا، مکہ فتح کر دیا تھا۔ یہ بڑی واضح نشانی تھی دنیا کے سامنے، یہودیوں مانو نا اب سچے نبی کو، تمہاری کتابوں میں ہے۔ انہوں نے 10,000 والی ساری عبارتیں حذف کر دی۔ تو فرمایا وہ نبی کھول کھول کر بیان بھی کرتا ہے، تمہیں بتاتا بھی ہے حق کیا ہے، اور وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں نبی درگزر کر دیتا ہے جن کی مصلحت نہیں ہوتی، نہیں بتاؤ چھوڑو، کسی نے غداری کی ہے پردہ ڈال دو، شرعی تقاضا نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ فرمایا ایسا پیغمبر آ گیا ہے، اس نبی کی اتباع کرو۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اس نبی کی اتباع کرو، اس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی اتباع کرو۔ اب تورات کا تم نے بیڑا غرق کر دیا، انجیل کا بیڑا غرق کر دیا تحریف کر کے، آؤ قرآن آ چکا ہے، اس کی بات کرو۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اب تمہارے پاس ایک عظیم نور آ گیا۔ نور کیا ہے؟ روشنی، اسی کو آگے واو تفسیریہ کے ساتھ کہا، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور کھول کھول کر بیان کرنے والی یعنی کتاب آ گئی ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن نے اس کو نور کہا ہے۔ خود قرآن نے دوسری جگہ سورۃ النساء میں آیا تھا، قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس ایک واضح قسم کی دلیل آ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ فرما دیا نور مبینہ، نور مبینہ ہم نے دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو فرمایا وَاتَّبَعُوا الرَّسُولَ وَالَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ قرآن نور ہے، اللہ نے اس کو نور کہا ہے، یہاں بھی نور کہا۔ فرمایا یہ عظیم کتاب ہے، اس کتاب کی اتباع کرو، اور ساتھ ساتھ فرمایا کیسا نور ہے جی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس نور کے ذریعے سے جو اس کتاب کی اتباع کرے گا اللہ سلامتی والے راستوں کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی اتباع نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ کتاب ہے، یہ ہدایت والے سلامتی والے راستوں کی رہنمائی کرے گی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور دنیا کے طرح طرح کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیرے، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، ظلمات کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، طرح طرح کے فتنوں کے اندھیروں سے نکال کر یہ نور والے دین میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور قرآن ایک واحد کتاب ہے اس وقت جس سے آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کیا، اگر فتنوں سے اندھیروں سے بچنا چاہتے ہو اس کے لیے واحد حل قرآن ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑو، یہ قرآن یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ،
یہ طرح طرح کے اندھیروں سے بچا کر تمہیں نور میں لائے گا اللہ کے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ اور واقعتاً جو قرآن سے جڑے اللہ نے ان کو نور دیا۔ جتنا جتنا کوئی قرآن سے جڑا دنیا میں بھی اللہ اس کے دل میں نور ڈال دے گا، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ نور ہوگا، وہاں تو نظر آئے گا، پل صراط پہ بھی نور آئے گا، اور برزخ میں بھی اللہ اس کا نور دے گا۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے، اللہ اکبر، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، پل صراط پہ جائے گا جو قرآن والا ہوگا، اور نور اس کے آگے بھی جا رہا ہوگا، اس کے دائیں طرف بھی جا رہا ہوگا، اور نور کے اندر یہ طبقات جا رہے ہوں گے۔ نور کے اندر اللہ رب العالمین یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ عظمت والا نور وہاں ملے گا۔ جو ادھر نور کے ساتھ جڑے گا وہاں بھی نور، جو ادھر نور سے نہیں جڑے گا وہاں بھی ظلمات میں۔ اللہ محفوظ فرما، قرآن نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا ہے، وہاں جس وقت پل صراط میں آگے بھی نور، دائیں طرف بھی نور، دائیں طرف اعمال کا نور ہوگا، اور اس کے آگے قرآن کے اوپر ایمان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا نور اس کے آگے ہو جائے گا، دائیں طرف بھی نور، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ اور پل صراط آپ نے سنا ہوا ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، وَهِيَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، بال سے زیادہ باریک ہے پل، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور نیچے ساری کالی سیاہ جہنم ہے۔ حشر کا میدان یہ ہے، آگے جہنم کا گڑھا ہے، پار جنت ہے، یہاں سے اس جہنم کے اوپر سے گزرنے والے پل کو پل صراط کہتے ہیں، اور یہ کالا سیاہ ہے، نیچے کالا سیاہ، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ اس پہ کون چلے گا؟ اس پہ وہ چلے گا جو قرآن سے جڑے گا، وہاں قرآن چلائے گا، اللہ اکبر۔ اور جب نور نکل کر آگے ہو جائے گا، بعض لوگوں کا نور بہت تیز ہوگا، اور حدیث میں فرمایا جہنم نیچے پکار پکار کر کہے گی، اسرا اسرا، جلدی چل جلدی چل، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِي، تیرے نور نے میرے شعلے ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ واہ، قرآن تیرا کیا جلال ہوگا، ایمان تیری کیا قوت ہوگی، اللہ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ اور برملا جہنم پکاری گی، جلدی جاؤ، تیرے نور نے میرے شعلے ٹھنڈے کر دیے ہیں، اور یہ جائے گا پل کے اوپر۔ پھر آگے لمبی تفصیل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور پیچھے جن کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، اوپر میں بھی قرآن مانتا ہوں، کیوں؟ مفاد ہے، کبھی نوٹ لینے کبھی ووٹ لینے ہوتے ہیں، اندر سے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور بہت سارے مفاد پرست ہوتے ہیں۔ وہ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا، جب وہ پل صراط پر قدم رکھیں گے مومنوں کے ساتھ، جی میں قرآن مانتا ہوں، تو ادھر تو کہتا میں قرآن مانتا ہوں، قرآن عظیم کتاب ہے، عظیم کتاب، اس کی چمک تھوڑی سی آئے گی، اور میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، تھوڑی سی چمک آ جائے گی، بس چمک ختم، کیونکہ دل میں نہیں تھا، عمل نہیں تھا، نور ختم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس وقت منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی ایمان والوں کو، انظرونا، او ہمیں مڑ کر پیچھے دیکھو، ہمارا لحاظ رکھو، ہم پھنس گئے پیچھے، ہم اندھیرے میں ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھو تاکہ نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ آگے سے ایمان والے کہیں گے جاؤ، ایک دوسرے کا نور ادھر نہیں جو فائدہ دیتا ہے، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ پیچھے جاؤ۔ دنیا کے اندر بازاروں میں یہ لائٹ نہیں ملتی تھی، یہ مسجد اور مدرسے میں ملتی تھی، فالتمسوا نورا، وہاں سے یہ لائٹ تلاش کرو، اور وہاں سے لے کر لائٹ آؤ، پھر یہاں چلو گے۔ اللہ فضرب بینہم بسور لہ باب، منافق بغیر نور والے جہنم میں گر جائیں گے، نور والے پار جنت میں، درمیان میں ایک دیوار لگی ہوگی شیشہ، او پار صوفی صاحب جا رہا ہے جی، یہ تو میرا جاننے والا ہے جی، یہ تو میرے محلے والا ہے جی، او پار کھڑا ہے، میں تو ادھر پھنس گیا ہوں، واہ، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اللہ بچائے، اور اس وقت پتہ چلے گا۔ پھر آگے قرآن نے لمبی تفصیل ذکر کی ہے، یہ کتاب آج بھی نور والی ہے، ظلمات سے نکال کر نور میں لائے گی، قیامت میں بھی نور دے گی۔
اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطا کار ہیں گناہ گار ہیں تیرے بندے، مولا تو عفو درگزر فرما دے، ہر ظلم سے ہر زیادتی سے محفوظ و سلامت فرما، سچی کتاب قرآن، سچے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ گمراہی سے گمراہ فرقوں سے محفوظ و سلامت فرما، نور ایمان نصیب فرما، نور قرآن نصیب فرما، نور والے قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، ہر قسم کے فتنے سے ظلمات سے محفوظ فرما، دنیا میں بھی یا اللہ آخرت میں بھی ہمیں سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ تو اپنی رحمت کاملہ سے قرآن کی برکت کے طفیل شفا نصیب فرما۔ جو مرحومین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔